سحری کا حکم۔ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ ہم سحری نہیں کر پائے، ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں، سحری میں اٹھ نہیں پائے، کیا روزہ میں رکھوں یا توڑ دوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سحری کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے اور شرط نہیں ہے۔ تو جب سحری کرنا شرط نہیں ہے اور فرض نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ بغیر سحری کے بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے سحری نہیں کی، سحری آپ نہیں کر پایا، ٹائم نہیں مل پایا، تب بھی آپ کا روزہ بالکل ہو جائے گا، آپ کے روزے میں کمی نہیں آئے گی، آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں، عام سنت روزے ہوں، نفلی روزے ہوں، کبھی بھی ہوں، اگر سحری آپ نہیں کر پائے تو بغیر سحری کے بھی آپ کا روزہ ہو جائے۔ لیکن سحری کرنی چاہیے، سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا مستحب ہے، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، سحری کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ہے، تو نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اگر ہم سحری کریں گے تو سحری کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، کہ سحری کرنا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور اس تعلق سے کئی حدیثیں بھی ہیں، تو آئیے ان میں سے کچھ حدیث کو ہم سنتے ہیں جو سحری سے متعلق ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کرنے کے اندر، سحری کے اندر برکت ہے۔ یہ صحیح بخاری کا حدیث ہے، حدیث نمبر 1923۔ تو سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ دوسری حدیث ہے جو مسند امام احمد کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد ان یصوم فلیتسحر بشیء، کہ جو آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سحری کر لے۔ تو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سحری کر لے، اس سے کیا پتہ چلا کہ سحری کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بیٹھ کے پورا پیٹ بھر کے کھائیں، یہ روٹی چاول گوشت مچھلی سبزی انڈا دودھ دہی پورا ہونا چاہیے، نہیں۔ سحری کا کیا مطلب ہے؟ سحری کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی کھا لیں وہ سحری ہوگی، کچھ بھی، آپ 2 لقمہ بھی کھا لیے تو سحری آپ کی ہو گئی وہ، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں کھا پاتے ہیں، کہ وہ کھاتے ہو ان کو کھٹی ڈھکار آتی ہے، دن بھر وہ ڈھکار آتی ہے، برا لگتا ہے، کھانا ہضم میں پریشانی ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ صرف 2 لقمہ کھا لیں، ایک بسکٹ آپ نے کھا لیا آپ کی سحری ہو گئی، ایک کھجور کھا لیں آپ کی سحری ہو گئی۔ بلکہ ایک حدیث باقاعدہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، کہ ایک مومن کے لیے سب سے اچھی سحری ہے کھجور کھا لینا۔ اللہ اکبر، آپ نے ایک کھجور بھی کھا لیا سحری ہو گئی، 3 کھجور کھا لیا، 5 کھا لیا۔ اور بھی کئی حدیث ہے، ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں تو برکت ہے، لہذا تم لوگ سحری کھانا مت چھوڑا کرو، حتیٰ کہ اگر کچھ نہ ملے تو پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو۔ یہ مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو سحری کے اندر، وہ سحری آپ کی ہو جائے گی، مگر پیو، کچھ نہ کچھ کرو۔ فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والے پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے سحری کرنے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی دعائیں دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہوگی، سحری آپ کر رہے ہیں، فرشتے آپ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تو گویا کہ اگر کوئی انسان سحری نہیں کھا سکتا ہے، ان کو ہضم نہیں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، مت کھائیے، 1 گلاس پانی پی لیجیے، آپ کی سحری ہو گئی، آدھے گلاس پانی پی لیں، 1 گلاس دودھ پی لیجیے، کچھ دہی کھا لیجیے، بسکٹ آپ کھا لیں، ایک کیلا ہی کھا لیجیے، ایک اورنج کھا لیجیے، انگور کھا لیں 1-2 پیس، ہوگی سحری، 1-2 کھجور کھا لیجیے، کشمش کھا لیں، کاجو بادام کھا لیں، کچھ بھی کھانے پینے کی جو بھی حلال چیزیں ہیں اس میں سے کچھ بھی آپ کھا لیں گے آپ کی سحری ہو گئی، پانی پی لیجیے آپ کی سحری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس لیے سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث آپ کو بتاؤں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزہ کے درمیان اور اہل کتاب کے روزہ کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ ہے سحری، یعنی اہل کتاب یہودی اور کرسچن جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ سحری نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ سحری کرتے ہیں، لہذا تم لوگ ان یہودیوں کے کرسچن کی مخالفت کرو اور سحری کیا کرو۔ سبحان اللہ، عبادت کے اندر اس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ اکبر۔ اور آج کے مسلمان ہیں کہ اکثر لوگ یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، ان کا لباس، ان کا طریقہ، ان کا کھانا، ان کا اسٹائل، شادی بیاہ کے طریقے، سب یہودیوں اور کافروں کے طریقے پر لوگ چل رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔